बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर क्लास K6। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में उर्दू का सबक नंबर 4 मलिका कौसार मरी की पढ़ाई की थी। अल्फाज मायनी सवाल जवाबात और मुकम्मल मश्क और 7 सलीस की थी। आज हम अपने लेक्चर में सबक नंबर 6 इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि पढ़ाई करेंगे। अल्फाज मायनी सवाल जवाब और मुकम्मल मश्क करेंगे। चलें अब हम चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम इस सबक की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबक नंबर 6 इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि। सबसे पहले हम इस सबक के अल्फाज मुश्किल अल्फाज रीड करेंगे ताकि आपको रीडिंग करते हुए इनके अल्फाज के मायने मालूम हों। पैमाइश नसीहत करना, घामर बेवकूफ़, फावड़ा वो औजार जिससे ज़मीन खोदने में मदद हो, हाजिक माहिर समझदार, दानिस्त इल्म समझ बूझ रखने वाला, ओबाश आवारा, दोशीज़ा कवारी लड़की। एक बुजुर्ग अपने नौकर को फरमाइश कर रहे थे कि तुम बिल्कुल घामर हो। फरमाइश कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, घामर हो बेवकूफ़ हो। देखो मीर साहब का नौकर है। इतना दूर अंदेश कि मीर साहब ने बाजार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो उसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियां भी ले आए। दूरंदेश अक्लमंद ले आया बल्ब फ्यूज हो जाए तो लाल टैन से काम चल सकता है। इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती खत्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए, खाली हाथ आ गए। कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा कहते हैं तो लेता हूँ। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया होता ताकि दोबारा जाने की जरूरत ना पड़ती। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली, सबक ले लिया। चंद दिन बाद इत्तेफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ तो उन्होंने उसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ लाए तो उनके पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक के बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कांधे पर फावड़ा जिससे जमीन खोदी जाती है। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारुफ करवाया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं, समझदार, माहिर, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया। ये दूसरे साहब गौसाल हैं, गौसाल जो मुर्दे को गुसल देता है, नहलाता है, और तीसरे गोरकन जो कब्र तैयार करता है। एक साथ इसलिए ले आया कि बार बार भागना ना पड़े। ऐसे ही एक बुजुर्ग हमारे हल्का अहबाब में थे। हल्का अहबाब दोस्त रिश्तेदार। गली से रेड़ी वाला हाँक लगाता गुजर रहा था कि अंगूर हाँग लगाता गुजर रहा था, आवाज या पुकार लगाता हुआ। अंगूर हैं चमन के, पपीते हैं पेड़ के, पके हुए। उन्होंने लड़का भेजकर उसे बुलाया और कहा, मियाँ जी माफ़ कीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज़ किया कि इस जहमत की क्या ज़रूरत थी, वो तो जा ही रहा था, उसे रोकना क्या ज़रूरी था। बोले, एहतियात का तकाजा था कि इस पर बात वाज़िया कर दी जाए और माजरत भी की जाए क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। दूसरे ये कि उसे ये गुमान ना गुजरे कि इस घर में शायद बहरे रहते हैं जो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोज़ कार में पहले हमारे साथ गोलीमार से गुजर रहे थे। गोलीमार जगह का नाम है। एक जगह लिखा है, तशरीफ़ लाएं, रबड़ी कुल्फ़ी और लस्सी तैयार है। उन्होंने फ़ौरन कार ठहराई और दुकानदार से कहा कि पहली बात तो ये कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, वक्त नहीं है, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। दूसरी कुल्फ़ी और रबड़ी हम नहीं खाते, और लस्सी का भला ये कौन सा मौसम। बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। वो तो बैठा सुना क्या और ना जाने क्या समझा क्या। कार में वापस बैठते हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की कि यहाँ के लोग इन अदाब को क्या जाने। यहाँ तो दावतनामा आता है और उसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से मतलब फरमाएं। जिनको शरीक नहीं होना होता वो भी चुप बैठे रहते हैं। मेज़बान को मतला करना ज़रूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है। इस बेचारे का खाना ज़ाया जाता है। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद इन्हीं आदाब से बेबहरा लोगों में से हैं, नामालूम लोगों में से हैं। लोग अखबारों में तरह तरह के इश्तिहारात छपवाते हैं कि हम पढ़कर इनकी तरफ मतवज्जा हों, लेकिन हम इन्हें पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं। कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है और कोई टेंडर नोट्स शाया करता है। किसी को हमारे हाथ प्लॉट या मकान बेचना होता है, कोई हमें ये इतला देता है कि इसने अपने नालायक फर्जंद को जायदाद से आग कर दिया है। फर्जंद बेटा आग करना, बेतालु करना। कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम उनकी फर्जंदी कबूल कर लें और ज़ात पात, तालीम और तनख्वाह की शर्तें विनोअन वही रखी जाती हैं जो हम में हैं।
کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے کالج مشتاق ہیں، چاہتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلے لیں، اور بعض اپنے کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت پر، مناسب قیمت پر ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ برآ ہو اپنی ذمہ داری پوری کرنا۔ وہ سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپائیں، ہماری دانست میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔ 300 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا ہے اور عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے۔ نہ اس کا کرایہ 300 روپے ماہوار ہے اور نہ 6 ماہ پیشگی کرائے کی شرط ہے۔ جن صاحبوں کو کرائے کی مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 34567 پر رجوع نہ کریں، کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اطلاع عام۔ راکی محمد دین جس نے یہ اشتہار لکھوایا ہے، فتح دین کریانہ مارچنٹ، یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نہ نافرمان ہے، نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے آوارہ لوگوں کی، لہٰذا اسے جائیداد سے آگ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آگ کرنا، بے تعلق کرنا۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے۔ ضرورت نہیں ہے۔ کار مارس مائنس ماڈل 1959 بہترین کنڈیشن میں ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبنٹ، ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں۔ ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ ملاقات 3 تا 8 بجے شام۔ عدم ضرورت رشتہ۔ ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ، خوبصورت، شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوشیزہ کنواری لڑکی، کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، خط و خطابت صغیر آس میں نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں۔ پوسٹ باکس نمبر کراچی۔ داخلے جاری نہ رکھیے۔ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہار دے رہے ہیں۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں۔ ہم نے کئی سال پہلے MA پاس کر لیا تھا۔ ابن انشا ہمارے گندم۔ اسٹوڈینٹس، ہماری ریڈنگ یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم اپنی چلتے ہیں مشق کی طرف۔ اب ہم اس سبق کے سب سے پہلے الفاظ معنی کریں گے۔ الفاظ معنی: اوباش، بدماش، آوارہ، پلے باندھنا، گرہ میں باندھنا، سبق لینا، حاذق، قابل، ماہر، دانست، علم، سمجھ، دور اندیش، عقل مند، دور کی بات سوچنے والا، دوشیزہ، کنواری لڑکی، آگ کرنا، بے تعلق کرنا، گوسال، مردے کو نہلانے والا، گورکن، قبر تیار کرنے والا، مشتاق، آرزومند، شوق رکھنے والا، ہانک لگانا، پکارنا۔ سوال کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، میر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھی؟ جواب: میر صاحب کا نوکر دور اندیش تھا۔ سوال نمبر 2، بزرگ نے اپنے نوکر کو کیا لینے بھیجا تھا؟ جواب: بزرگ نے اپنے نوکر کو حکیم صاحب کو لانے بھیجا تھا۔ سوال نمبر 3، آقا پر کس چیز کا حملہ ہوا؟ جواب: آقا پر بخار کا حملہ ہوا۔ سوال نمبر 4، سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات کیا ہیں؟ جواب: پہلا، کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔ 2، اطلاع عام۔ 3، ضرورت نہیں ہے۔ 4، عدم ضرورت رشتہ۔ 5، داخلہ جاری نہ رکھیں۔ اطلاع عام میں کریانہ مارچنٹ کا نام کیا تھا؟ اطلاع عام میں کریانہ مارچنٹ کا نام راکی محمد دین والد فتح دین تھا۔ عدم رشتہ ضرورت کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 7، پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی؟ جواب: پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ سوال نمبر 8، کس شہر کے کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے؟ جواب: کراچی شہر کے کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے۔ اسٹوڈنٹ، نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا اعراب لگائیں۔ اعراب لگانے سے پہلے آپ لوگوں نے ان سب لفظ کو تلفظ کے مطابق دیکھنا ہے۔ تلفظ کے مطابق جیسے پہلا ورڈ ہے غسال، زحمت، معذرت، حاذق، دور اندیش، جس طرح ہم بولیں گے اسی طرح آپ لوگوں نے اعراب لگانا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ جیسے ہی اعراب لگے ہیں ویسے لگانے۔ الفاظ متضاد: میزبان،
مہمان دور اندیش کوتا اندیش بزرگ جوان امید یاس گورکن اور غسال کیا کام کرتی ہیں؟ جواب گورکن قبر کھودتا ہے اور غسال مردے کو نہلاتا ہے۔ سوال درج ذیل جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے تذکیر و تانیث واضح ہو جائیں۔ تذکیر و تانیث واضح ہو جائیں، مذکر مونث واضح ہو جائیں۔ کفن، کفن مذکر ہے، درزی کفن کا کپڑا لائے، لایا سے پتہ چل رہا ہے یہ مذکر ہے۔ 2 چمنی مونث، میں نے چمنی کی صفائی کی۔ ڈگری مونث، ڈگری کی وجہ سے مجھے اچھی نوکری ملی۔ حملہ مذکر، اس پر بخار کا حملہ ہوا۔ لسی، احمد نے لسی پی۔ واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ وقت اوقات، حبیب احباب، اطلاع اطلاعات، ادب آداب، اشتہار اشتہارات۔ درج ذیل الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں۔ حروف تہجی الف ب، سب سے پہلے الف ب میں الف آتا ہے اوباش، الف کے بعد بے کا لفظ آپ نے ڈھونڈنا ہے، اگر بے نہیں ہوگا اس کے بعد نیکسٹ دیکھنا ہے۔ اوباش، دانست، دوشیزہ، فہمائش، گھامر۔ درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیں۔ متلازم الفاظ ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متلقع اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں، جیسے کہ باغ، باغ سے ذہن میں کیا آتا ہے بچوں؟ جیسے درخت، پودے، کانٹے، شاخیں، پتے وغیرہ۔ گھر، کمرہ، باتھ روم، صوفہ، باورچی خانہ۔ اسکول، کرسی، میز، استانی، ڈسٹر، چاک۔ وسطی، کتابیں، کاپیاں، پینسل، ربڑ، شارپنر۔ مسجد، ٹوپیاں، امام صاحب، نمازی۔ ہسپتال، ڈاکٹر، مریض، نرس۔ درج ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ کو میں نے معنی لکھ دی ہیں، جملے آپ لوگوں نے خود بنانے ہیں۔ ہاتھ لٹکاتے آنا، خالی ہاتھ آنا، اس کے مطابق اب آپ نے جملہ خود بنانا ہے۔ پلے باندھ لینا، سبق لینا۔ عہدہ برا ہونا، اپنی ذمہ داری پوری کرنا۔ سوال پیدا ہونا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے اب آپ نے جملے خود بنانے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اب ہم اپنے سبق کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 5، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ میں آپ کو صرف درست جواب بتاؤں گی۔ الف، ایک بزرگ کس کو فرمائش کر رہے تھے؟ درست جواب ہے نوکر کو۔ ب، میر صاحب نے بازار سے کیا منگوایا تھا؟ درست جواب ہے بلب۔ ج، اتفاق سے چند دن بعد آقا پر کس بیماری کا حملہ ہوا؟ درست جواب ہے بخار۔ دال، نوکر نے کہا ویسے تو حکیم صاحب بہت۔ درست جواب ہے حاذق ہیں۔ ہی، فرما بردار بیٹے کو جائیداد سے کیا کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا؟ درست جواب ہے آنکھ۔ سوال نمبر 11، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ لالٹین چمنی، بخار علاج، درزی کفن، دوشیزہ لڑکی، میر صاحب کا نوکر دور اندیش، بزرگ کا نوکر گھامر۔ اسٹوڈنٹس ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنا یہ سارا کام اپنی نیٹ کاپیز پہ نیٹ وے میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اور بک پہ کرنا ہے اور ساتھ لرن بھی کرنا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔